بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگل میں سردی میلہ، سمیرہ انور جھنگ۔ آہا سومی شہزادی، کتنا مزہ آئے گا ہے نا؟ لالی اور ٹکلی خوشی سے جھوم کر کہنے لگی۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرے جنگل کے ساتھی ان سردیوں کی چھٹیوں میں خوب مزے کریں، سومی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنگل میں سردی کا میلہ منعقد ہو رہا تھا، جس کی خوب زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سومی نے جنگل کے مختلف ساتھیوں کے ذمے یہ کام لگایا اور اپنی پسند کے اسٹال لگائے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ کپڑوں، جوتوں کی بھی نمائش کا انتظام کیا جانا تھا۔ بالو میاں اور ہاتھی دونوں مل کر اس میلے کے لیے جگہ کا انتخاب کر رہے تھے۔ بی فاختہ اور بلبل پرندوں کے اسٹال کی نگرانی کر رہی تھی۔ چوں چوں، آپ میلے کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہیں؟ لالی نے چوں چوں کو مصروف دیکھ کر پوچھا۔ میں مزیدار سوپ تیار کر رہی ہوں۔ چوں چوں کی بات سن کر لالی بکری خوش ہو کر بی کوئل کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ وہ بھی کچھ پکا رہی تھی۔ بی کوئل، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، آپ کیا پکا رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر بی کوئل مسکرائی اور بولی، میں خشک میوہ جات کا خاص مربع تیار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر لالی بکری سر ہلاتے ہوئے جانوروں کی طرف چلی گئی، جہاں سب اپنی اپنی پسند کے کھانے تیار کر رہے تھے۔ شیرو انکل چائے کا بڑا سا دیگچہ سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ کوئی حلوہ تیار کر رہا تھا تو کوئی دیسی گھی کے لڈو بنا رہا تھا۔ میلے کی جگہ کا انتخاب ہو گیا تھا اور اب وہاں کرسیاں اور میزیں سجنے لگی تھیں۔ روشنیوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ سومی شہزادی نے اپنی موجودگی میں سب کے اسٹالز لگوانا شروع کر دیے۔ میلے کا لطف اٹھانے کے لیے جنگل کے مکین آنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ دوسرے جنگلوں سے بھی مہمان آنے لگے۔ سومی اور اس کے ساتھیوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ گاجر کے حلوے کی خوشبو ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ کافی کے مگ پیے جا رہے تھے۔ اس جنگل کے سب جانور ہنسی خوشی زندگی کے مزے لے رہے تھے۔ سومی شہزادی اور لالی بھی ایک طرف بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ جونی بھالو، تم یہاں کیوں اداس بیٹھے ہو؟ سومی شہزادی نے ایک طرف خاموش بیٹھے جونی کو دیکھا تو لالی کو ساتھ لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سومی شہزادی کی بات سن کر جونی بھالو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا، سومی شہزادی، پچھلے سال میں اس موسم میں میرے امی اور ابو میرے ساتھ تھے، پھر اچانک کورونا وائرس پھیلا تو اس نے ان کی جان لے لی۔ اس کی بات سن کر سومی اور لالی دکھی ہو گئیں۔ سومی نے اس کا سر تھپتھپایا اور بولی، اداس نہ ہو، اس میں اللہ کی مرضی تھی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سومی شہزادی یہ کہہ کر اسے سب اسٹالز پر خود لے گئی اور مزے مزے کی چیزیں کھلائیں۔ بلو بندر نے سب کو تماشا دکھایا۔ بلو کی حرکتیں دیکھ کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بی بلبل نے سومی کو ایک پیارا سا سوٹ تحفے میں دیا۔ سومی شہزادی نے وہ جونی بھالی کو دے دیا تاکہ وہ اپنی بہن کو گھر جا کر تحفہ دے سکے۔ سومی نے اسے کھانے کا سامان پیک کر کے گھر لے جانے کے لیے بھی دیا۔ یہ سب دیکھ کر جونی بہت خوش ہوا اور سومی کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں انہیں بھی یاد رکھیں جو بہت تنہا اور اکیلے ہیں۔ سومی نے میلے کی روشنیاں دیکھ کر سوچا، میلہ ختم ہو چکا تھا اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شکریہ۔